آدمی جو ہے وہ جب کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کہیں نہ تو کہیں اسے پکڑ لیتا ہے. بجلی کے بلوں میں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. سر یہ ابھی جو ہماری حکومت کو اس وقت بجٹ کے اندر ایسی کون سی 3 چیزیں جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور 3. نمبر 1، ڈیولپمنٹ پہ خرچہ جو نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے، 400 سے 500 ارب بڑھائیں. اس سال مشکل سے 1 خرب ہوگا، مشکل سے اس کو بڑھائیں، تقریباً اس کو اگلے سال کے لیے 1800-1700 تک لے جائیں، اور اس میں سے 400 ارب اس سال، آنے والے سال میں پانی کے ریسورسز پر خرچ کریں تاکہ ہم ہندوستان کی حرکتوں سے تیار ہو جائیں. دوسرا، ریلیف جو پرووائڈ کرنا ہے، آپ آہستہ آہستہ اگلے 2-3 سال میں پیٹرولیم لیوی کو 35 سے 40% سے گرا کر واپس سٹینڈرڈ پرانا ریٹ 18% پہ لے آئیں. اور تیسرا، ٹیکسوں کا جال جو ہے، جو بیس ہے، اس کو پھیلائیں، اور کوشش کریں کہ جو سب سے طاقتور اور جو ایویڈرز موجود ہیں پاکستان میں، یا جن پہ ٹیکس کا نظام ہی نہیں ہے، ان کو لائیں، اور پروونشل گورنمنٹس اپنے زرعی شعبے کا ٹیکس کو ڈیولپ کریں، اپنے پراپرٹی کے ٹیکسز کو ڈیولپ کریں. یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپس ہیں اس سے سسٹم میں. اور ساتھ ساتھ جب آپ یہ نئے ٹیکس بیس کریٹ کریں گے تو جو اس وقت مار کھا رہے ہیں 2 کلاسز، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نے کہا 36% برڈن، اور سیلریڈ کلاس پہ بے تحاشا برڈن. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص جس کی آمدنی 6 لاکھ روپے سالانہ ہے، یعنی کہ 50,000 روپے منتھلی، وہ بھی ٹیکس کے نظام میں ہے، جبکہ اربوں کی انکم والے ٹیکس نظام میں نہیں ہیں. تو اس کو کم از کم 6 لاکھ سے کم از کم 15 لاکھ تک لے جائیں، اور ہائیسٹ ٹیکس ریٹ کو 35 سے کم کر کے اگلے 1-2 سال میں 30 تک لے آئیں. تو یہ تو واضح طور پر ریفارمز موجود ہیں، واضح ہیں. اب دیکھیں ہماری حکومت انشاءاللہ، اور یہ کہنا کہ حالات بہت خراب ہیں، غلط ہیں. اللہ کے فضل سے پاکستان کے حالات بہتر ہیں، اور ہمارے پاس ریزروز مناسب ہیں، اور ہم انٹرنیشنلی ہمارا نام بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس سے کچھ معاشی فائدے بھی ہو سکیں. سر جاتے جاتے 2 لاسٹ کویسچن ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، آپ نے بھی کہہ دیا حالات بہت اچھے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بہت نہیں، مناسب ہیں، مطلب پہلے سے اچھے ہیں، پہلے سے اچھے ہیں، جو 4 سال ہم نے فیس کیا ان سے تو کہیں اچھے ہیں، ریزروز خاص طور پر. اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی IMF سے؟ دیکھیے، IMF کے پاکستان نے ایک ریکارڈ سیٹ کیا ہے. ہم دنیا کے وہ ملک ہیں جس نے IMF سے سب سے زیادہ پروگرام کیے ہیں. 25 ہر تقریباً آن دی ایوریج ایوری 3rd ایئر. تو واقعی پاکستان کو اس ریکارڈ سے ہٹنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگلے سال کے اینڈ تک یہ پروگرام جو اس وقت کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہمارے ریزروز باقی ٹارگٹ کے تحت 21 ارب ڈالر تک اگلے سال ہو جاتے ہیں، جو 3 مہینے کے ریزروز امپورٹ سے بھی سگنیفیکنٹلی زیادہ ہوں گے. اور دوسرا، اگر ہم اپنے ملک کے معاشی حالات کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کر لیتے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ حالت ہے کہ جب ہمارے پاس ریزروز ہوتے ہیں نا، پچھلے 70-80 سال، کہ پیسہ پاکٹ میں آ جاتا ہے، ہم خرچ کر دیتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ when things improve we go to town، گاڑیاں، بجلیاں، کھلونے، یہ سارا امپورٹ کرو. This time if we want to avoid going to the IMF, after we achieve a reserve level of $20 to $21 billion next year, and that will only happen if the war ceases,
جنگ کم ہو، ورنہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ پھر سے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اگر یہ 1 سال اور چلا. تو اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اور ہم ریزروز $20 ارب کی طرف لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ وی ول ناٹ نیڈ این IMF پروگرام. اور پھر یہ نہیں کہ عادت جو خراب تھی پہلے کے خرچ شروع کر دو، اسے کنٹرول کریں تو پاکستان قائم اللہ کے فضل سے رہے گا وداؤٹ IMF سپورٹ. سر یہ ایران امریکہ جنگ کے دوران UAE سے جیسے ابھی ہم نے بات آپ نے بتایا بزنس بھی وہاں پہ بند ہوا، پھر اکانومی کی صورتحال بھی بڑی خراب ہے. وہاں سے بہت ساری ممالک نے اپنی انویسٹمنٹ نکالی جو وہاں کے بزنس مین تھے وہاں پہ بزنس کر رہے تھے. تو ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، جو لوگ وہاں سے اپنا پیسہ نکال کے لے گئے تو پاکستان ان کو فیسلیٹیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ہیز پروون دیٹ کہ پاکستان ایک اچھا سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کے اندر اور پروٹیکشن بھی دے سکتا ہے. تو از اٹ پاسبل کہ ہم کسی طریقے وہ انویسٹمنٹ سیکیور کر کے FDI پاکستان لے آ سکیں، بلوچستان میں انویسٹ کروا سکیں، گوادر کو معاملہ؟ دیکھیے انسینٹیو دیں، ہم نے پچھلے بہت سالوں میں پہلے بھی کیا ہے. کبھی جو پاکستان میں پاکستانی باہر کا پیسہ واپس لانا چاہتا ہے آپ اس کو ایک انسینٹیو دے دیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. امیونٹی فرام آڈٹ، 0 کاسٹ پر انویسٹمنٹ. یہ ہمارے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں پاکستان چھوڑ کر باہر انویسٹمنٹ کیا ہے، چلیں اب واپس آ رہے ہیں لیسن سیکھ کر. ویلکم وتھ امیونٹی فرام آڈٹ. انشاءاللہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے. لائک پچھلی گورنمنٹ میں یا عمران خان کی حکومت میں بھی ایک ایمنیسٹی اسکیم جس طرح دی گئی تھی، وہ تو لوکل لوگوں کے لیے دی تھی. اسی طرح وہ جو لے کے گئے تھے ان کے لیے بھی لے آئیں کہ جی آ جائیں واپس لے آئیں اور ہمارے ملک میں اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کریں، انویسٹمنٹ کریں. اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. مگر مجھے اب مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ کوشش ان کی یہ ہوگی کہ دوسرے ملک یورپ میں پرتگال، اسپین اس طرح کے ریزیڈنس لیتے ہیں، وہ سوچیں گے. تو ہم بس انتظار کریں، مگر انسینٹیو کریٹ کرنے کے لیے immunity from any audit of the source of that income, and it should be allowed to be invested in Pakistan at 0 cost. سر آخری کویسچن جاتے جاتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک وار چل رہی ہے جس کو اب جا کے انہوں نے نیوکلیئر کے نام پہ کیا ہے یا اس طرح، بیسیکلی دیٹ واز اے وار بٹوین امریکہ اینڈ چائنا آف وار آف اکانومی، جہاں پہ 2000 میں امریکن ایکسپورٹس آتی تھی، اب اس ریجن میں چائنیز ایکسپورٹس جاتی ہیں. ان 2025 وہ 60% ایریا جو امریکہ کے پاس تھا ایکسپورٹ کے لحاظ سے وہ اب چائنا کے پاس ہے. تو ان ٹو دیٹ کاؤنٹر امریکہ نے یہ ایک وار سٹیج کی اس ریجن کے اندر تاکہ اس ساؤتھ ایشیا ریجن کی اکانومی ڈسٹرب کی جا سکے. ساؤتھ ایشیا یا مڈل ایسٹ؟ مڈل ایسٹ انکلوڈنگ ساؤتھ ایشیا کا. چائنا کا آئل ایران سے جاتا ہے. چائنا ڈز ناٹ ایکسپورٹ آئل. نہیں، چائنا کا آئل ایران سے جاتا ہے جو وہ کنزیوم کرتا ہے. یس، امپورٹ کرتا ہے وہاں پہ. اور ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ان کی جو آئل کی لائن تھی وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہے، سپلائیز آتی ہیں، وہ بھی ڈسٹربٹ ہوئی. تو ایک اکانومی پہ برڈن تو بڑا ہے نا یہاں پہ. یقیناً پڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد اب تو تقریباً آپ دیکھیے کہ 5 مہینے تو پورے ہو چکے ہیں، تقریباً فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، اب 4 مہینے پورے ہو چکے ہیں. سوری، مارچ، اپریل، مئی، 3 مہینے ہو چکے ہیں. آغاز شروع ہوا تھا فیبرری کے اینڈ میں. ایک چیز واضح ہونا شروع ہو چکی ہے کہ the world is no longer پولر. ایک ملک ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہے دنیا پر، امریکہ. اب now it is a bipolar world and there are 2 countries, امریکہ اینڈ چائنا. اور یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس سے وہ مونوپلی ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے. اب ایون ان دی مڈل ایسٹ سچویشن آپ چائنا کا انٹرونشن دیکھیے کتنا پروڈکٹیو ہے. اٹ از سپورٹنگ ایران.
تو اب دنیا میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا اور کوئی ایک پاور انیکویکلی ڈومینیٹ نہیں کر پائے گا. یہ میرے لیے کم از کم ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ وی شوڈ ویلکم اٹ. تھینک یو سر فار یور پریشیس ٹائم دیٹ یو ہیو گیون اس. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.